ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيها يزاد رزق المؤمن شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر یہ سب سے بڑا کرم اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایک بڑی عمر کے مسلمان بھائی حاجی عیسیٰ صاحب کی تعزیتی مجلس میں اچانک کی موت پر دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ زمانہ بالکل رمضان کے قریب کا زمانہ ہے. عام طور پر 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک کا سیزن بن جاتا ہے. جیسے رمضان کا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول 15 شعبان کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ اپنے پچھلے رمضان کے قضا روزے عذر یا بیماری کی وجہ سے چلے گئے ہیں، تو 15 شعبان کے بعد اس کی قضا کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک ماحول اچھا سا رمضان کا بن جاتا ہے. اس مبارک موقع پر استقبال رمضان کے سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ بھی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو متوجہ فرماتے تھے اور کبھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک اندازہ لگاؤ، آپ کل کائنات کا خلاصہ ہیں. آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے بلند اور بالا ہے. کل انبیاء اور رسولوں میں سب سے ممتاز ہے اور پہلے نمبر کی ہے.
تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں، تمام تر فرشتوں میں، تمام تر حساس مخلوق میں اور کل کائنات میں پیغمبر جیسی اعلی مرتبت ذات کوئی نہیں۔ سب سے بلند و بالا ہستی امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، جیسے یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ نے ایک خطبہ دیا تھا صحابہ کے درمیان میں۔ خطبہ کا معنی بیان ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اس میں خا، تا، با اور گول تے یعنی ہا۔ اگر کوئی اس کو خطبہ پڑھے تو پھر اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا یعنی منگنی۔ اگر اس کو کھا کے ضمہ کے ساتھ پڑھے تو خطبہ یعنی اس کا ترجمہ بیان کا ہوتا ہے۔ عربی میں بہت جامعیت ہے۔ ابھی یہ بھی ایک مسئلہ چلتا تھا، ایک مسئلے میں موقف، تو نادان غیر پڑھے لکھوں نے موقوف لکھا، کسی نے لکھا مقف لکھا۔ عربی کے لیے، قرآن اور سنت کے علوم کے لیے پایا بنیاد گرامر ہے۔ گرامر جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنا آدمی عربی میں پاورفل ہوتا ہے۔ کسی بھی لغت کی گرامر امپورٹنٹ ہوتی ہے، چاہے آپ میتھس یعنی گنت لے لو، کوئی بھی علم اس کی گرامر بنیاد ہے۔ جیسے گجراتی میں قلم کھڑیال ہے، انگریزی میں ABC ہے، الفابیت ہے، جس سے گرامر بنتی ہے، اصول، قواعد اور ضوابط، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی زبان کا آدمی ماہر نہیں ہو سکتا۔ سب سے بلیغ، سب سے ممتاز، سب سے اونچی اور سب سے قیمتی زبان اگر کوئی ہے تو عربی ہے۔ دنیا میں بھی سب سے ممتاز ہے، قبر میں بھی عربی زبان، آخرت میں بھی عربی زبان، اور ہر ایک چیز عربی میں۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب کتابوں کی سردار یہ ہے قرآن کریم، وہ عربی زبان میں۔ پوری کائنات کی زمینوں میں سب سے قیمتی اور ممتاز زمین، اول عالم، عین عالم اور وسط عالم مکہ مکرمہ، اور اس کی زبان بھی عربی ہے۔ عربی سے بلیغ اور ممتاز اور اونچی اور پائے کی زبان کوئی نہیں۔ اسی لیے قرآن عربی زبان میں اترا، جنت کی زبان بھی عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اور آپ کی قوم بھی قوم عرب ہے۔ اس عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیران پیر، بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ 5 حرفی لفظ ہے۔ 5 حرف، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین، عین، با، الف اور نون۔ بہت بڑے علم کے مالک تھے۔ 41 سال طلب علم کا زمانہ ہے، اور 50 برس دعوت و ارشاد کا زمانہ ہے۔ 41 سال جو آدمی اسٹوڈنٹ رہا، طالب علم رہا، یا 40 سال، وہ 51 گن لو تو اس حساب سے 40، 51، 91 سال کی عمر، زیادہ ٹائم علم حاصل کرنے میں نکلا۔ 50 برس جو علم سیکھا تھا اس کی اشاعت کا وقت نکلا۔ آدمی اپنا علم پھیلا سکتا ہے 2 طریقے سے، یا تو زبان سے بول کر، یا تو قلم سے لکھ کر۔ زبان سے بول کر آدمی علم پھیلاتا ہے، اور قلم سے لکھ کر کے آدمی علم پھیلاتا ہے۔ ہمارے یہاں اکابر بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، علماء میں سے، عوام میں سے۔ جو لوگ تصوف کے امام ہوتے ہیں وہ کسی پر توجہ ڈالتے ہیں۔ توجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر گہری نظر ڈال دیتے ہیں، کبھی دعا سے، کبھی نظر سے،
اور ان کا فیض ان کے اندر منتقل کرتے ہیں. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ تصوف کی ایک عجیب اصطلاح ہے. جو حضرات ریاضت کرتے ہیں، روکھے سوکھے کھانے کھاتے ہیں، جو مجاہدے کرتے ہیں، لوگوں سے کم ملتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کی لو زیادہ ہوتی ہے تعلق، اور اللہ کے ساتھ عشق جن کا اوپر درجے کا ہوتا ہے، یہ بزرگوں میں ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں حضرت مولانا حسین صاحب بابرچی، جس کو مفتاحی کہتے ہیں، یہ تصوف اور سلوک کی بڑی شخصیت ہے. لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ہماری طرح وہ بیان بہت کرتے ہیں، اور تصوف اور سلوک کے ایک مراحل کو طے کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے حالات کو آپ دیکھیں، تقویٰ اور صلاح اور فلاح، یہ ایک سلسلہ ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے اور رہے گا. کسی نہ کسی بستی میں یا تو عالم ہو یا غیر عالم ہو. ہمارے یہاں مفتی ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو مفتی یہ سورٹ تھے. پورے سورٹ میں اتنا بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، لیکن یہ متاثرین میں ہیں. ان سے متقدمین میں مولانا جمیل تھے، اور ان کے درمیان میں مولانا محمد حسن تھے. اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے، حالانکہ یہ سرکاری مفتی تھے مولانا جمیل صاحب. اس وقت مانگرول میں عاشورے کے 10 بیان ہوتے تھے، اور ہر محلے میں بیان ہوتے تھے. مولوی جمیل کا زمانہ کسی نے دیکھا ہوگا، بڑی عمر کے لوگ، سرکاری مفتی تھے. یہ حضرات سیدھے دیوبند سے یہاں منتقل ہوئے تھے. پھر ان کے بعد حضرت مفتی ابراہیم صاحب کا دور آتا ہے. ان کی صحبت میں رہے ہوئے خان برادری، وہ تو پروفیسر قسم کی ڈگری حاصل کیے تھے. ان کے خاندان میں ان کو سرکاری اس زمانے کی نواب کے دور میں نوکریاں ملی تھی، لیکن حضرت مفتی صاحب کی توجہ ان پر پڑی اور وہ نوکری چھڑوائی اور ان کی خدمت میں رکھا. ایک بہت بڑی شخصیت تھی جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے 7 کتابیں تو اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. ان کی حیاتی میں کچھ چھپ سکی، کچھ چھپ نہیں سکی. میرے پاس بھی ان کی ایک کتاب موجود ہے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. وہ 4 زبانوں میں ہے، عربی، اردو، فارسی اور سنسکرت. 4 زبانوں میں ایک کتاب ہے. جب آدمی لکھتا ہے 4 زبان میں ایک کتاب، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 4 زبان کا نشانات ہے. عربی میں نشانات ہے، فارسی میں، اردو میں، نہ سنسکرت میں. وہ کتاب بڑی عجیب انداز کی لکھی ہے، عجیب انداز کی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ کوئی پڑھنے کے لیے لے گیا اور چوری کر گیا، آج تک دینے نہیں آیا. اور میری وسعت ظرفی اور بے وقوفی تھی کہ میں نے دے دی. اس کی کاپی بھی نہیں کر سکا، اس لیے کہ مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی ڈائری میں ہے، آدمی جیب میں ڈائری رکھتا ہے، اس کے پیج بوسیدہ ہو چکے تھے. اگر اس کو لیمینیشن نہ کرواتا تو وہ کتاب ختم ہو جاتی. اب لیمینیشن کرا کر فائل کر دی، اور فائل کر دی اور کوئی دیکھنے کے بہانے سے لے گیا اور ایسی چوری کر گیا چور کہ آج تک وہ چوری کا کیا ہوا مال واپس نہیں آیا. چوری بہت خطرناک چیز ہے اسلام میں. اللہ نے قرآن میں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چور مرد یا چور عورت، عجیب ہے. السارق چور مرد، والسارقۃ چورنی. اردو میں ترجمہ چورنی کرتے ہیں. چورنی یعنی چوری کرنے والی عورت. چوری کر لے تو پوری چوری کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو. پہلی مرتبہ چوری کرے تو جمڑا ہاتھ کانڈے سے کاٹ ڈالو، جہاں سے ورکنگ کرتا ہے یہاں سے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا. دوسری مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو ڈابا ہاتھ کانڈے سے کاٹ ڈالو. تیسری مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو جمڑا پیر کاٹ ڈالو. تو چوتھی مرتبہ اگر چوری ثابت ہو جاوے تو ڈابا پیر کاٹ ڈالو. اسلام کا ضابطہ ہے. 4 گناہ پر سزا شریعت میں مقرر ہے قرآن میں. 4 بھینکر گناہ ہیں جس کی سزا قرآن میں رکھی ہے. لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ اسلامی سلطنت ہو، جہاں جلاد ہو اور اسلامی سلطنت ہو
اور امیر المومنین ہو اور اسلامی کورٹ کے اندر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور جسٹس آف اسلام نے اس کی سزا دے کر سنا دی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. جیسے مدینہ منورہ میں اسلامی سلطنت میں وہاں ہر جمعے کے دن گنہگاروں کو سزا دی جاتی ہے، کبھی منظر عام پر لا کر کے سزا دی جاتی ہے، اب وہ مخفی کر دیا. پرانے حجاج کرام دیکھ کر آئے ہیں جو سزا دی جاتی ہے تو وہ منظر عام پر دکھاتے تھے، چونکہ قرآن میں ہے نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے اور لوگوں کے لیے عبرت بھی ہے، تو لوگوں میں عبرت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. یہاں کئی دور گزرے ہیں اس زمین پر. نوابوں میں اسلام تھا تو اس وقت نوابی راج قائم ہوا تھا اور نوابی راج میں ایک طرف علماء کی نشستیں ہوتی تھی اور اس کام کے لیے وہی لوگ خاص ہوا کرتے تھے اور اسلامی واتاورن لوگوں میں قائم کرنے کے لیے سال میں 2 تہوار مناتے تھے. ایک عاشورہ ہوتا تھا، اس سے پہلے 10 بیان ہوتے تھے، اور ایک 12 ربیع الاول ہوتا تھا، اس سے پہلے 12 بیان ہوتے تھے. اور اس وقت مولوی جمیل احمد یہ کام کرتے تھے جو سرکاری مفتی تھے. اللہ نے ایک عجیب قسم کا آواز دیا تھا. ایک قول کے مطابق جب تقسیم کا مسئلہ آیا ہندوستان پاکستان، تو پھر آخری عمر میں وہ یہاں نہیں رہے، چلے گئے. لیکن میں نے سادات کرام کے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کی قبر بھی مانگرول کے قبرستان میں ہے، جس میں بعد میں چل کر مولوی محمد حسن سید دفن ہوئے اور بعد میں چل کر اس میں سید علی احمد حکیم صاحب کو دفن کیا. ایک قبر میں 3 شخصیت ہے. ایک قول کے مطابق مولوی جمیل احمد ہے، ان کے بعد میں مولوی محمد حسن ہے جو علمی دنیا کا ایک ستارہ تھا لیکن حکمت اور طب کا امام تھا، اور ان کے ہاتھ کی حکمت کی لکھی ہوئی کتاب 450 پیج میں میرے پاس ہے، 450 پیج میں. لیکن اب مانگنے والوں کو ہم بتاتے بھی نہیں اور دیتے بھی نہیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ چیز چوری ہو گئی تو سیکنڈ مرتبہ بیوقوف نہیں بنتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی بیوقوف بنا لے لیکن دوسری مرتبہ نہیں بناتے. عجیب قسم کے لوگ ہیں. بھائی علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاوا کیا جائے، علم کا فائدہ یہ نہیں کہ بند کر کے رکھا جائے. مجھے کریم خان کی بات پر یاد آیا. انہوں نے حضرت مفتی صاحب کی سیوا کی ہے 14 سال یا 15 سال. حضرت مفتی صاحب کی تمام نسبتیں ان میں منتقل ہوئی اور حضرت مفتی صاحب کی سکرات کے وقت بھی یہ خاندان نے حضرت مفتی صاحب کی ایک بڑی خدمت کی ہے. بڑا خاندان، چونکہ انہوں نے علم کی نسبت سے حضرت مفتی صاحب نے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر مانگرول کو وطن بنا لیا تھا. یہ بھی ایک عنوان ہے. آپ دیکھیے مخدوم جہانیہ سکندرہ نگیر رحمہ یہ ترمیز کے ہیں. علم کی اشاعت پر ترمیز چھوڑ کر کے مانگرول کو وطن بنایا. شیخ ابو الحسن عراقی یہ عراق کے رہنے والے ہیں. علم کی نشر و اشاعت پر عراق چھوڑ کر کے پاٹن کو وطن بنا لیا. آپ پڑھو تو پتہ چلے گا. بڑی عمر کے لوگ زیارت کی مجلسوں میں آتے ہیں، جوان تو کم آتے ہیں، لیکن ان جوانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں. ان کو موبائل کا سب ڈیٹا معلوم ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، اگر اپنی نسلوں کو ماضی سے آپ نے جوڑ کر نہیں رکھا، آنے والی نسلیں دہریت کا شکار ہو جائیں گی. ان کو اسلام اچھا نہیں لگے گا، ان کو ماڈرن اچھا لگے گا. وہ کہتے بھی ہیں کہ کچھ ماڈرن لاؤ جی، ماڈرن جنی جنی باتیں سب جانے دو، ماڈرن لاؤ ماڈرن. تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر تیرے دادا پردادا نانا پرنانا کی تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی تو جھونے ہو گئے. اب تو تیری نسل کیسی پیدا کرے گا؟ ان کے خالی بال تو دیکھو کہ بندر بھی اس کے سامنے اچھا لگے، واندرا بھی اچھا لگتا ہے. نئی نسل کے بال دیکھو. تعریض میں نہیں کرتا ہوں لیکن انسانیت کا تو اللہ نے سر دیا ہے اور پیشانی رکھی ہے ماتھے میں، اور وہ اللہ اپنے آگے جھکاتا ہے. تو اس مالک کے دربار میں ماتھا دن میں 5 مرتبہ ٹیکتا ہو تو اس ماتھے کے سر کے تو سنت ہونی چاہیے کہ نہیں. لیکن جوان سمجھے گا نہیں.
कैसे बाल कटाता है, अजीब अंदाज की, अजीब अंदाज की। यानी पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में आज तक ये चीज साबित नहीं है। पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, पूरी इंसानियत की हिस्ट्री में आज की फैशन कहीं साबित नहीं। वो जींस पैंट पहनेगा तो 5 जगह तो एक पांचा कमर से लेकर के घोटन तक फटेला होगा। एक टाइम था कि थिगड़े वाला कपड़ा पहनने में सवाब था, और थिगड़े वाला कपड़ा जो आदमी पहनता है उसमें तवादु पैदा होती है। आज उसको ठिगड़े वाला कपड़ा नहीं लेकिन फटा हुआ कपड़ा पहनना फैशन समझा जाता है। तो हमारे अकाबिरीन में से बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ गुजरी है जो यहाँ आराम कर रही है। उनकी इल्मी बहुत सारे कारनामे हैं जो अब तक लोगों ने छुपा कर रखे हैं। ये चीज भी अच्छी नहीं है, इसको जाहिर करना चाहिए। इल्म के फैलाव के 2 जराए हैं, या तो किताब में लिखकर इल्म फैलाओ, या ये है कि आदमी बोल कर इल्म फैलाए, बयानात के जरिए से इल्म की नशर और इशाअत हो। तो शाबान का महीना करीब था, आपने सहाबा को जमा किए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, जो दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के जज हैं, ईसाईयत के, यहूदियत के और इस्लाम के। पहले यहूदियत का स्टडी किया था, मुताला किया था, और वो फतावा देते थे, बैरिस्टर थे। फिर तौबा की, ईसाईयत कबूल की, ईसाईयत से तौबा की, और ईसाईयत के जमाने में भी वो बैरिस्टर रहे थे। न यहूदियत में इनको दिल लगा न ईसाईयत में। फिर आखिर में उन्होंने इस्लाम का मुताला किया, इसलिए कि तौरात में और ज़बूर में, यहूदी मजहब में और ईसाई मजहब में, नबी आखिर ज़मा, कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयां मौजूद थी कि नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहिस्तान में पैदा होंगे यानी मक्के मुकर्रमा में, और नखलिस्तान में हिजरत करेंगे यानी मदीना मुनव्वरा में। उस वक्त मक्का को उन किताबों में कोहिस्तान लिखा था। आपने मक्का देखा है तो आप देखते हैं कि पहाड़ ही पहाड़ है। खुद हरम मोहतरम के आजू बाजू देखो तो पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ काट करके हरम की तौसी आज भी हो रही है, पहले से पहाड़ ही पहाड़। मदीना मुनव्वरा देखो तो वो खजूर के बागात हैं, इसलिए उसको नखलिस्तान कहते हैं। नखल अरबी में खजूर के झाड़ को कहते हैं, और खजूर के बागीचे वाले एरिया को नखलिस्तान कहते हैं। तो उन किताबों में न यसरिब लिखा था, न बक्का लिखा था, न मक्का लिखा था। उन किताबों में ये लिखा था कि कोहिस्तान वाले एरिया में पैदा होंगे यानी मक्के में, और नखलिस्तान के अंदर हिजरत करेंगे। और फिर आपके बाबत लिखा था कि दोनों मर्दों के बीच में मेहर नबूवत होगी, वो नबी हदिया कबूल करेगा, वो नबी सदका रद्द कर देगा। एक इतना महान इंसान जो दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब का जबरदस्त मुताला जिसको है, फिर इस्लाम कबूल किया है, और इस्लाम कबूल किया है तो अलामतों को परख कर तीनों अलामतें देखी और तीनों अलामतों को जांचा। इनका वाकया बहुत लंबा है, 2.5 घंटे पर मुश्तमिल एक तकरीर है। कैसे फारस से हिजरत की मदीना की तरफ, और मदीना पहुंचकर आका के दरबार में कैसे हाजिरी हुई, और आका के दरबार में हाजिर होकर के इस्लाम 3 दिन के बाद किस तरह कबूल किया। एक लंबा वाकया है। एक एक सहाबी एक मुस्तकिल पैगंबर का मौजूदा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका असहाबु मुहम्मदिन कानु अफज़ल हादिहिल उम्मा इख्तारहुम लिसहबति नबिय्यिही व लिइकामति दीनिही फअरिफू लहुम फज़ला अक़ल्लुहा तकल्लुफन अअमक़ुहा इल्मन। सहाबाए किराम की बाबत अजीब बात लिखी, अक़ल्लुहा तकल्लुफन, सहाबा में तकल्लुफात नहीं थे। अअमक़ुहा इल्मन, इल्म बहुत गहरा था सहाबा का। अबर्रुहा क़ुलूबन, सहाबा के दिल साफ बहुत थे। ये सबसे खूबी की 3 चीजें बयान की। अबर्रुहा क़ुलूबन, दिल बहुत साफ। अक़ल्लुहा तकल्लुफन,
کوئی ہٹو بچو والا مسئلہ نہیں. اس عام طور پر لوگ 2 ٹکوں کی عزت مل جاتی ہے تو باڈی کارڈ رکھتا ہے, 2 ٹکے کی عزت مل جاتی ہے تو اس کی زندگی کی چال چلن بدل جاتی ہے. یہ انسانیت کے ماپنے کا معیار ہے. اور انسان عہدے اور بلند مرتبے کے بعد بھی اپنی اصلیت کو نہ بھولے. وہ انسان صحابہ کی صفات اپنی زندگی میں اپناتا ہے, جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل رہی ہے, جن کے عالی حوصلہ اور مرتبت کے پیغمبر گواہی دے رہا ہے. صحابہ میں یہ 3 چیزیں بطور خاص تھی. اقلھا تکلفن, تکلف سے بالکل پاک. ابرھا قلوبن, دل بہت صاف. اعمقھا علمن, لیکن علم بہت گہرا صحابہ کا, عجیب علم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے حقیقی جانشین بنے. آخر میں موت پانے والے 4 صحابہ میں یہ ایک ہے. نبی نے 2 دعائیں دی تھی, اللہ تیرے اہل میں اور تیرے مال میں برکت دے, تیری زندگی میں برکت دے اور تیرے علم میں برکت دے. تو مال اور اہل میں برکت یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے درجنوں شادیاں کی تھی اور 125 اولاد کو اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں وہ دفن کر چکے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 برس کی عمر ہوئی تھی. عربوں میں تعدد ازواج کے مسئلے ہوتے ہیں, متعدد شادیاں ہوتی ہیں. حضرت انس کو پیغمبر کی دعا کی برکت یہ تھی 125 اولاد اپنے ہاتھ سے وہ خود دفن کر چکے. کتنی زیادہ اولاد تھی اس کا تو اندازہ نہیں لکھا, البتہ اتنا ضرور لکھا ہے کہ اپنی زندگی میں 125 اولاد کو یہ دفن کر چکے تھے. یہ صحابی جلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات ہیں. سلمان فارسی, فارسی کی نسل تھے, ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. ان سے یہ روایت ہے. ان کو کہا جاتا ہے مناقب صحابہ. ہم جب حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو صحابہ کرام آخری راوی جو ہوتا ہے جس پر روایت کا مدار ہوتا ہے وہ حضرت سلمان. ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, شعبان کی آخری تاریخ تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد اضلکم شہر عظیم, ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے. قد اضلکم شہر عظیم, ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کر رہا ہے. کیا معلوم ہوا اللہ کے نبی کتنی اونچی ہستی, کتنا اونچا مرتبہ اور مقام صحابہ کو اکٹھے کر کے ایک خطبہ دے رہے ہیں. رمضان کو بڑا مہینہ کہتے ہیں. اس پر مجھے بات یاد آئی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے شعبان 5 حرفی لفظ ہے. ایک ہوتا ہے حرف, پھر ہوتا ہے لفظ, پھر ہوتا ہے کلمہ, پھر کلام بنتا ہے. شین شرافت پر, با برکت پر, عین علو پر, با برکت پر, الف الفت پر اور نور نورانیت پر دلیل کرتا ہے. یہ حضرت غوث پاک نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے رمضان یہ بھی 5 حرفی لفظ ہے, را میم ضاد الف اور نون. جیسے شعبان 5 حرفی لفظ ہے, یہ بھی رمضان یہ رمز سے ہے. اور رمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلا دینا. وہ شرافت, بلندی, برکت, الفت اور محبت کا مہینہ. اس کے فوراً بعد یہ مہینہ جو آتا ہے رمضان کا, اس کو ڈکشنری میں انہوں نے لکھا کہ یہ جلانے والا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے کا پیکر بنایا اور خواہشات کا نفس کو عادی بنایا. ہر اعتبار سے رمضان کا مہینہ آئے گا, آدمی روزے رکھے گا, دن بھر بھوکا رہے گا, رات کو مغرب کے بعد افطار کر کے عشاء جلدی ہوتی ہے ٹائم پر. اب اس میں 1.25 پارہ قرآن پڑھے گا یا 1.25 پارے کی تراویح قرآن سے سنے گا. اپنے نفس کے اندر کے خیالات اور خطرات اور وساوس اور شیطانی اثرات کو, نفس کو جلا جلا کر ریاضت اور مجاہدے کی محنت رمضان کرواتا ہے. غوث پاک کی کتاب پڑھنی چاہیے.
ان کی کتابوں میں جو علم ہے وہ بھرا پڑا ہے، عجیب علم۔ انہوں نے لکھا ہے یہ جلانے والا مہینہ ہے، یعنی ریاضت اور مجاہدوں کی محنت سے نفس کو جلا کر کے اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھنا، رمضان میں گنہگار سے گنہگار انسان اگر روزہ نہ بھی رکھے لیکن رمضان کا احترام نہیں پھاڑتا ہے، رمضان میں معذور سے معذور انسان، بیمار سے بیمار انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن روزے دار کے سامنے کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عورت ہے، قدرتی طور پر ماہواری کے دن آ گئے یا بچے کی ولادت کے بعد نفاس کے دن آ گئے، لیکن رمضان میں دن میں اپنے لیے چولہا نہیں جلائے گی۔ یہی تو ترتیب تھی نا مانگرول میں، لیکن اب بدل گیا ہے۔ پہلے دن میں ہوٹل کھانے کی کوئی کھلی نہیں رہتی تھی، اب دن میں ہوٹلیں کھولنے کا رواج بن گیا۔ پہلے کوئی روزے دار کے سامنے غیر مسلم بیڑی نہیں پیتا تھا، لیکن اب مسلمان دن میں جوان ماوا چھوڑ کر کے گلفے میں بھر کر کے راؤنڈ مارتا ہے۔ یہ آنکھوں دیکھے حالات ہے جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ پریورتن آئے نا، چینجز ہے۔ پہلے کچے مکانات تھے لیکن مربت تھی، انسانیت تھی۔ پہلے روکھے سوکھے کھانے تھے لیکن مربت تھی، انسانیت تھی۔ آج ماڈرن ٹائم میں نسل بدل گئی اور انسانیت کا جیون خطرے میں پڑ چکا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی جو ہے ڈگری اور عہدہ اور مقام حاصل کر لیے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کوئی مسئلہ قابو میں نہیں آتا ہے۔ جو لطف، جو روحانیت، جو سکون اور چین دادا پردادا کی زندگی میں تھا وہ باپوں کی زندگی میں نہیں، جو باپوں کی زندگی میں تھا وہ ان کی نسلوں کی زندگی میں نہیں۔ عجیب حیرانی اور عجیب پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ خواہشات کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ خبائث کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا کر دیتا ہے؟ جب خبائث اور خواہشات انسان کی جل جائے گی، اس کا نفس کنٹرول میں آ جائے گا، اعتدال میں آ جائے گا۔ پہلے 10 دن روزے کا نصاب پورا کرے گا، اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ جب اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا، دوسرے 10 دن میں جب وہ رحیم، جس کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اپنے رحم و کرم سے سال بھر کے 11 مہینے کی معصیت کو جلا کر کھاک کر کے اپنی رحمت اس پر متوجہ کر کے اس کی مغفرت کے لیے تیاری کر دے گا، اور 10 دن میں وہ معاف ہو جائے گا۔ پھر آخری 10 دن میں خدا اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ تو رمضان کا مہینہ یہ خواہشات کو، نفسانیت کو، شیطانی وباؤں کو یہ جلا کر کے خاکستر کر کے اس نفس کو نورانی نفس بنا دیتا ہے۔ یہ نفس انسان کا نورانی بن جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا اور تمام انسانوں کے نفس 3 پرکار کے ہوتے ہیں۔ ابتداءً جب علم، ریاضت، مجاہدہ، صلاح اور فلاح کی محنت نفس پر نہیں ہوتی تو یہ نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ قرآن کریم میں من جملہ 1,28,000 پیغمبروں میں کے ایک پیغمبر کی حکایت پورے قرآن میں پورے قصے کی صورت میں اللہ نے بیان کی۔ وہی حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف ایک جلیل القدر پیغمبر اور ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے ہیں، جن کی پشت میں ابراہیم پیغمبر جد امجد، ان کے بیٹے اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر اور ان کے بیٹے یوسف پیغمبر۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے 2 نام قرآن نے بیان کیے ہیں، اسرائیل اور یعقوب، اور قرآن کریم کی 7 سورتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور ان کے بیٹے جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جب 4 5 پشتوں سے پیغمبر ہیں، 4 5 پشتوں سے یہ پیغمبر ہیں، یعنی ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف نبوت کا گھرانہ ہے۔ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی،
परदादा नबी, एक नबूवत के घराने में इन्होंने आंखें खोली। वो अपना हाल कुरान में बयान करते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बराअत नहीं करता, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, हर इंसान का नफ्स उसको बुराइयों की तरफ ले जाता है। ये जो नफ्स है, एक इंसान का दिल होता है, दिल जो डाबी तरफ आमतौर पर होता है 90%, 1% जमनी तरफ हो। इस दिल के दो पार्ट होते हैं। दिल के जमनी तरफ फरिश्ता बैठता है और दिल के डाबी तरफ शैतान बैठा रहता है। फजर की नमाज में बहुत सारे इंसानों की आंख खुली थी, अजान की आवाज भी सुनी थी। दिल में ख्याल पैदा हुआ, चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ख्याल पैदा हुआ, सुस्ती आती है। कभी ख्याल पैदा हुआ, अभी तो 15 मिनट की देर है। कभी ख्याल पैदा हुआ, चलो नहीं घर में पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये आपको बताता है कि तुम्हारे दिल की जमनी तरफ फरिश्ता है और तुम्हारे दिल की दाबी तरफ शैतान है। अंबिया के कल्ब में शयातीन का असर इसलिए नहीं होता है कि वो शैतान भी मुसलमान बन जाता है। जब वो मुसलमान बन गया तो नबी के कल्ब की अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती। अंबिया मासूम होते हैं, जो इंसानी किसी या किसी और मखलूक के दावपेच में नहीं रहते हैं। अंबिया मासूम हैं, औलिया महफूज हुआ करते हैं। या कायद के मसाइल हैं, इसको पढ़ना चाहिए। यूसुफ जैसा पैगंबर ये फरमाता है, मैं अपने नफ्स की कभी बरात नहीं करता, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इंसान का नफ्स उसको बुराइयों का हुक्म देता है और बहुत 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 बुराइयों का हुक्म देता है। इसलिए एक बात नोट कर लेनी चाहिए, कभी भी दिल में किसी भी नेकी का कोई भी ख्याल पैदा हो जाए तो दूसरी मर्तबा उस नेकी के खत्म का ख्याल पैदा होने से पहले फरिश्ते को जिताना चाहिए, शैतान को जीतने नहीं देना चाहिए। मसलन ख्याल पैदा हुआ कि चलो भाई नमाज पढ़ ले रही, बस उसी वक्त उस बिस्तर से उठ खड़ा हो जाए और पहली सुन्नत दोनों हाथ यूं खड़े और दोनों हाथ सामने लाकर अपनी आंखों को यूं मसल दे। ये पहली सुन्नत है जिससे लोगों को मालूम नहीं। इंसान के सोने के बाद उठने से पहली सुन्नत, जिससे बड़ी कोई सुन्नत नहीं। अभी तो दोनों हाथ पहुंचो तक धोने का मसला तो बाद में आएगा। आंख का खुमार खत्म करने के लिए अपने दोनों हाथों को ला करके सामने लेकर के आंखें बराबर जोड़ डाले। ये पहली सुन्नत है और इस फितने के जमाने में इसको सुन्नत समझकर उठ करके कल कोई आदमी या दोपहर को सोकर उठ करके कोई आदमी अमल करेगा, 100 शहीद का सवाब इंशाअल्लाह उसके नामा अमाल में खुदा लिख देंगे। ये सुन्नत है, पहली सुन्नत। फिर दूसरी सुन्नत, अपने दोनों हाथ घुटनों तक धोना है, फिर इस्तिंजा वगैरह, फिर वुजू, ये तो बात के मसाइल हैं। उठ करके पहली सुन्नत ये है, आंखों का खुमार खत्म करने के लिए इसको अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। ये इस्लामी ज़ाब्ता और इस्लामी नियम है। और सोते वक्त आखिरी सुन्नत, जैसे कल मरहूम को कब्र में लिटाया, पूरा जेते हम किबला की तरफ करवट कर बना लेते हैं, पूरी करवट बनाई जाएगी और पूरी करवट दाहिनी तरफ और पूरी करब। लोग क्या करते हैं, मस्जिद को चित लेटा देते हैं, खाली चेहरा किबले की तरफ कर देते हैं, गलत है। सही तरीका यह है, पूरा जैसे हम जिंदगी में जमना हाथ जमने गाल के नीचे रखकर किबला की तरफ रुक करके सोते हैं तो पूरे धड़ पर सोते हैं, पूरे धड़ पर सोते हैं। अलबत्ता यहाँ मरहूम का जमना हाथ जमने गाल के नीचे रखेंगे नहीं, उसका हाथ तो सीधा ही रहेगा। अलबत्ता उस बॉडी को पूरी को करवट दे करके उसको किबला की तरफ कर दिया जाएगा। उसका आसान तरीका यह है कि एक कब्र की दीवार की तरफ उसको सहारा दे दे, यानी ऊपर का डाबा कंधा ये कब्र की दीवार से लग जाए, उसकी कमर और उसकी बॉडी कब्र की दीवार से लग जाए तो बिल्कुल काबे की तरफ वो हो जाएगा। अब थोड़ी डोक नीचे चली जाएगी तो कंधे से लेकर डोक के दरमियान के अंदर तकिए की शक्ल की थोड़ी रेती डाल दे। ये करने का काम है, ये सीखने का काम है। इसको मौलवियों मुफ्तियों पर मत डालो। देखो वो प्यारा बेटा जिसके लिए बाप ने बगीचा छोड़ा, जब वो बाप आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हुआ तो उस
کہ بیٹے کا ہاتھ کا غسل بھی اس کو نصیب نہ ہوا، اس کے بیٹے کے ہاتھ کی اس کو جنازے بھی نصیب نہیں ہوئی، اس کے بیٹے کے ہاتھ کی اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں آوڑ تو نہ تھی. تو اس میں تو سیکھنے کی بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کے لیے تو کہیں مدرسے میں جا کر بخاری شریف کا سبق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی موٹی باتیں. زندگی میں ہم نہاتے ہیں، موت کے وقت بھی وہی نہانے کا ہے. زندگی میں ہم نہاتے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. یہی تو میت کو کروایا جاتا ہے. اب اس میں جان نہیں رہی، چلو اکیلا خدمت نہیں تو دو تین، کم از کم آخری خدمت مرنے والے کی اس کے اولاد یا اس کے رشتہ دار کو کسی ماہر سمجھدار عالم کی ماتحتی میں کرنی چاہیے. موت کے بعد اس کو آخری منزل کی طرف جلد پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، آخری منزل کی طرف. اور اس کے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کرنے چاہیے. یہ کرنے کا کام ہے. جس آدمی کی جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لیتے ہیں، یہ 40 کی نماز اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. جس مرنے والے کی جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لیتے ہیں تو 40 آدمی کی نماز پر اللہ مرحوم کی مغفرت کر دیتے ہیں. 40 کا عدد ایک مبارک عدد ہے. 40 میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے. لطفہ علقہ مزغہ جو قرآن کی ترتیب ہے، 40 میں انسان میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے. اس لیے 40 کے عدد کی رعایت کی جاتی ہے. میت کو دفنانے کے بعد بھی جب لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس منکر نکیر آ کر سوال جواب کرتے ہیں. پہلے یہاں رواج کیا تھا؟ 40 قدم دور چلے جاتے تھے، پھر ایک فاتحہ ہوتا تھا. دیکھو مس گائیڈ مت کرنا، بات کو اچھالنا مت، سمجھداری سے کام لو. میں ایک نکتہ آپ کو بتاتا ہوں. 40 کے عدد پر جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، 40 قدم پر فاتحہ. اور حدیث شریف میں کتاب الجنائز میں بخاری میں روایت ہے، جب 40 قدم لوگ دور چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکان، فرشتے آئیں گے، فیجلسانہ، بیٹھا کر دیتے ہیں، ثم یقعدانہ، اور بٹھا دیتے ہیں. جلسہ اور قعدے کا فرق، جلسے میں تھوڑی دیر کے لیے، قعدے میں لمبی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، علمی گفتگو ہے. بیٹھا کر کے بٹھا دیتے ہیں اور سوال ہوتا ہے. اب انسان حافظ صاحب ہے تو قرآن آئے گا ساتھ میں نورانی شکل بنا کر، اس کا جسم بن جائے گا. ابھی قرآن کا جسم نہیں. جیسے ہمارا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، ماشاءاللہ خاندان میں کافی حافظ ہو گئے، کتنی بہترین سریلی آواز میں قرآن پڑھتا ہے، لیکن ماں باپ توجہ نہیں دیتے. اس کو جید الاستعداد قاری اور مفتی بنانا چاہیے، عالم بنانا چاہیے. ماں باپ بہت کم، میں نے تو 32 سال پورے ہو گئے، یہ سوال سے میرا 33واں سال پڑھانے کا ہے. پڑھاتے پڑھاتے 32 سال ہو گئے. بہت سارے ساتھیوں نے پڑھا، بچوں نے. انسان کے پیشانی میں اس کے علم کا نور ٹپکتا ہے، جو استاد کی فراست اس کو دیکھتی ہے. جی مانس جانور પાછળ 10 વર્ષ નીકાળી દે ને તો જાનવરનું ઉપર નીચે બધી ને ખબર હોય, એની વંશાવળીની भी ને ખબર હોય. मेरे बाप जानवर के हालत से बहुत वाकिफ थे. खेडूत उनकी जिंदगी खेती और जानवर थी, यानी जानवरों में को पालना और खेती करना. तो हाथ पेशानी से पहचान हो जाती थी. दूध देने वाला जानवर को लोग आजकल इंजेक्शन मारकर वाड़ू भरीने दगासी भैंस पकड़ावी दे, बकरी पकड़ावी दे, આટલામાં પણ દૂધ છે ને વહાં જઈને તો કંઈ નહીં ને પછી કે તો ગમાણ બદલી ગઈ. कोई गमा नहीं बदली है, धोखे से तूने जानवर को इंजेक्शन मार करके दूध भरा है. क्या हो गया? अजीब बदलू नहीं थी वातावरण, बहुत बदलाई गયું. पहले के जमाने में और अब में कितना बड़ा फर्क. जानवर के साथ भी बदसलूकी करता है मालिक. अब बेचारा वो खरीदने वाला वाड़ा देखकर खरीदता है कि 30 लीटर दूध दे, पर अल्लाह की कसम बीजा टाइम में 3 लीटर भी नहीं मिले. अब वो पैसे तो पूरे वसूल कर लिए. 1.5 लाख की भैंस, कभी सुना भी था कि 2 लाख की भैंस हो कोई नहीं. लेकिन अब क्या होता है, दगे से जानवर को ये किया. और ये सब हदीसों में है. अल्लाह के नबी के जमाने में लोग अनाज बेचते थे. अनाज गल्ला हमारा घઉં થયા ને, અંદર ઝાપટું આવી ગયું, વાતાવરણ જે રીતે હમણાં બદલાઈ ગયું, તો અંદર લીલા ઘઉં ને ઉપર સુકેલા ઘઉં. આ ઢગલો આટલામાં છે, તારે લેવો છે?
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگلا بیچنے کے لیے آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے لیلا گھاؤں نے اوپر سے سوکھے لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں، جو ہم کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالت میں لکھا ہے وہ 16 برس تک کتاب لکھنے میں انہوں نے بہت سفر کی، حدیثیں لیتے تھے، 5 لاکھ حدیثیں یاد، ایک حدیث کسی کے پاس. تو ایک مرتبہ پتا چلا کہ پھولا حدیث اس آدمی کے پاس ہے، تو وہاں گئے، ان کے گھر جا کر پوچھا کہ یہ صاحب کہاں ملیں گے، یہ استاد کہاں ملیں گے. تو اس استاد کے بابت لوگوں نے کہا کہ وہ تو گھوڑی لے کر کے، ان کی گھوڑی گم ہو گئی ہے، گھوڑی، تو وہ جنگل میں تلاش کرنے گئے ہیں. تو امام بخاری تو اسی کو تلاش کرنے گئے تھے، استاد کو. تو کہا یہاں اس کے گھر بیٹھ کر میں کیا کروں گا، فاتحہ پڑھنے سے یہاں کوئی فائدہ تھوڑا ہے، چلو میں چلا جاؤں جنگل میں. کا راستہ بتا دو، نہیں کہ پھلا جنگل کا راستہ ہے. وہ محدث جو حدیث بیان کرتا ہے ان کی گھوڑی گم ہو گئی ہے، وہ جنگل میں تلاش کرنے گئے ہیں. تو گئے امام بخاری بھی، تو وہ بھٹکتے بھٹکتے مل گئے. ان کے ہاتھ میں واوڑیا تھا، واوڑیا، میں بھاشا بدلتا ہوں اپنی، واوڑیا جیسا کہ واوڑیے میں کپاسیے ڈالتے ہیں، پھر منہ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور کھاوے. تو جیسے آج کل جانور کو چلانے کے لیے پوڑا گدب ہو، کوئی لیلی وستو ہو، اس کو لے کر کے چلتا ہے تاکہ جانور اس کو دیکھ کر ہمارے ساتھ چلے. تو اب وہ کوئی کپڑا یا واوڑیا جیسا تھا جس میں کچھ جانور کو اپنی طرف بلانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کہ اس کو دیکھ کر کے وہ میری طرف آ جائے کھانے کی لالچ میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کلام کے بعد پوچھا کہ اس میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، تو کہ گھوڑی گم ہو گئی. کہا اس میں کیا ہے، تو کہا اس میں کچھ نہیں ہے. پھر کہا یہ کیوں، تو کہ عام طور پر جانور اس طرح کی تھیلے کے اندر اناج بھر کر کے اس کو اپنی طرف مانوس کرنے کے لیے یا کھانا کی دعوت کے لیے اس طرح اس میں کھانا رکھ کر اس کو بلاتے ہیں. کہ آپ نے تو اس کے اندر کھانا تو نہیں رکھا ہے، یہ برتن تو خالی ہے، یہ تھیلی تو خالی ہے، یہ واوڑیاں تو خالی ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو کہا بس میرے پاس کچھ تھا نہیں، خالی اس کو مانوس کرنے کے لیے خالی میں نے تھیلی اس طرح رکھی. امام بخاری وہاں سے الٹے پاؤں واپس چلے گئے، الٹے پاؤں واپس چلے گئے. جی آواتا نہیں، پاچھا پگے بھگ گیا. بس اب وہاں جا کر امام بخاری نے بہت لمبا سفر کیا تھا، بھوکے برداشت کی تھی، پھاکے کسے تھے ایک حدیث کے لیے، اور یوں فرمایا جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کو کیا دھوکہ نہیں دے سکتا. تو عمدہ پگے پاچھا بھگ گیا. یہ تھے امام بخاری. جو آدمی جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ آدمی انسان کو کیا دھوکہ نہیں دے سکتا. اس سے حدیث بدیث لی نہیں، اور وہ بخاری شریف مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے جلسے ہوتے ہیں. یہ لکھنے والے کے مجاہدے کا اثر ہے، یہ لکھنے والے کی زندگی کے محنتوں کا اثر ہے، جن کی محنتوں کے نتیجے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مفتی ابراہیم صاحب کو لوگ یاد کر رہے ہیں، میں نے ابھی تذکرہ کیا مولوی محمد حسن کا، اس کو لوگ یاد کر رہے ہیں، مولانا جمیل کو لوگ یاد کرتے ہیں. اگر وہ محنت نہ کرتے، بازاروں میں چوکوں میں بیان کی، تو آج یہ سلسلہ چوکوں میں بیان کا جاری نہ ہوتا. اور جو نوجوان کروا رہے ہیں ان کے باپ دادا کی ہسٹریاں بتاتی ہے کہ وہ بھی اس طرح چوکوں کے اندر بیان کروایا کرتے تھے. خیر، تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی یہ حدیث ہے. آقا نے فرمایا شہر عظیم، بڑا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہا رزق المؤمن، اس میں مومن کی روزی بڑھتی ہے. رمضان کے مہینے میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی. کون فرماتا ہے؟ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نکتہ سمجھو بھائی، ہمیں جو روزی ملتی تھی اس پر تو گھر چلتا تھا. اب جب رمضان میں روزی بڑھنے والی ہے، پیغمبر فرماتا ہے ایمان ہے، اگر اس کو مانتا نہیں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. یہ بھی بات مانو، جو نبی کی اپوزٹ سوچ، یہ سوچ انسان کو کافر بنا دیتی. نبی کی اپوزٹ خیال یہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. یہ خیالات نہیں پیدا کرنے چاہیے. پیغمبر یہ فرماتا ہے مومن کی روزی اس مہینے کے اندر بڑھا دی جاتی ہے.
جب مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھا دی جاتی ہے تو جو ملتا تھا اس سے ودھارے ملے گا، جب ملتا تھا اس سے ودھارے ملے گا، تو یقینی بات ہے کہ ہم کام کاج کو چھوڑ دیں، ایک مہینہ اللہ کو دے دیں اور ایک مہینے کے روزوں کی تیاری ابھی سے پورا ججمنٹ بنا لے کہ اس روزوں میں مجھے یہ کرنا ہے، اپنے کاموں کی ترتیب بنا لے۔ ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ترتیب ابھی سے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں، الحمدللہ 85 سے زیادہ مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، کہیں 15 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ 17 رمضان سے تو جنرل مسجدوں میں بھی شروع ہو جاتا ہے، 17 رمضان سے۔ اب ہم ترتیب بنا لیں کہ کھلا مسجد میں ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سن لینا ہے۔ چلو سال میں ہمارے ٹھکانے نہیں رہتے ہیں پڑھنے کے، تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ کھلا مسجد میں ایک امام کے پیچھے پورا قرآن سن لینا ہے۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، ایک منزل روزانہ پڑھو گے 7 دن میں ختم ہو جائے گا۔ 30 سپارے ہیں، ایک سپارہ روزانہ پڑھو گے تو مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ 100 تقریباً 540 قرآن کریم میں رکوع ہے، 114 سورتیں ہیں، ایک سورت روزانہ پڑھو تو بھی 114 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے۔ سال میں 365 دن ہے، 540 رکوع ہے، کوئی آدمی ایک ایک رکوع پڑھے تو بھی آدمی کے لیے 2 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے۔ قرآن کریم میں 6665 آیتیں ہیں، قرآن کریم میں 3,22,670 حروف۔ خالی بسم اللہ سے والناس تک پورا قرآن رمضان کے علاوہ ختم کرو گے تو بھی 32,26,700 نیکیاں ملے گی، اور رمضان میں 1,56,35,00,000 اور کچھ زیادہ ہزار جو ہے اس کو انعام ملے گا۔ ایک ترتیب بنانی ہے، ایک نظام بنانا ہے، ایک نظام الاوقات انسان کی زندگی میں ہو تو انسان کے لیے رمضان آسان ہے، اس میں روزی بڑھتی ہے۔ لہذا ایک مہینے کے لیے کام کاج کی ترتیب بنا لے، کھیتی کو پانی بھی دینا ہے، اپنے جانوروں کی حفاظت اور سانچونے کا بھی، ایک آدھ مزدور بنا لے برادران وطن میں سے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرے، ان کو بھی طاقت سے زیادہ کام نہ دے، اپنے مسلمان روزے دار مزدور ہو ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کا برتاؤ کرے۔ ایسا نہیں کہ چلو بھائی ہم روزے میں ہیں اور ان کو ڈبل کام دے دیا۔ یہ سب کچھ اسلام کی نیتی ہے، اسلام کے نیم ہے، اسلام کی ہسٹری ہے، اس کو ہم قابو میں رکھ کر، اس کو ہم ہمارے نالج میں رکھ کر نظام بنا کر کے چلے۔ نئی نسل کی تعلیم اور کیرونی کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو روزانہ 5-10 منٹ گھر میں لے کر بیٹھے، اب بہت ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، ہر میدان میں آزادی ہے، ان کی اٹھک بیٹھک، ان کی چال چلت، ان میں ذرا بھی پریورتن دیکھے، لباس میں پریورتن دیکھے، کھانوں میں پریورتن دیکھے، گھر کی حاضری میں پریورتن دیکھے، فوراً ہم 10 منٹ بیٹھ کر ایک شانت واتاورن میں جس میں سب لوگ گھر میں ہو، ایک دوسرے کی خیر خیریت، ایک دوسرے کے کاموں کی تفصیلات، خالی 10 منٹ بیٹھ کر تو گھر میں چرچا تو کرے۔ اب یہ سلسلہ گھروں میں ختم ہو گئے، وہ اٹھ رہا ہے 10 بجے، سو رہا ہے رات کو 2 بجے، لڑکا جوان، اور ماں باپ کو یہاں اس کا کمرہ الگ، اس کا کمرہ الگ، کوئی نظام نہیں۔ ہمیشہ جلد سونے کی فکر خود کی اور اولاد کی، ایک نظام بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کی راتیں ہمارے یہاں غفلت میں گزرتی ہے، اس کو ختم کر کے عبادت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اب ملک کے حالات بہت خطرناک سے خطرناک ہو رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنی جان مال کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکریں ہم خود کریں، اور اس کے لیے 10 منٹ خالی چاہیے، اور ان 10 منٹ میں مذاکرے ہو جائیں۔ مسجد وار جماعت بیٹھنے کے 15 منٹ، اور سب کی محلے کی فکریں کرتی ہے، لیکن امپورٹنٹ فکر جو ہے، امپورٹنٹ فکر میرے گھر کی وہ یہ ہے کہ میں میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو، میری بہوؤں کو لے کر کے 10 منٹ 15 منٹ کا کام ہے، خالی ایک چرچا مذاکرہ۔ دیکھو کتنا بڑا پریورتن گھر میں آتا ہے، ورنہ یہ نسل وہ کام کرے گی
کہ انسان کو زندگی میں موت مانگنی پڑے گی کہ ہاں اگر ایسی اولاد کے بغیر تو اولاد بغیر کا میں اچھا تھا، اسے تو مانجھیا ہوتا تو میں اچھا تھا. یہ اجیرن اولاد بن جاتی ہے کب؟ جبکہ یہ 10 منٹ ہم نے ان کے لیے وقف نہیں کی. کوشش کرنی چاہیے اس کی. مرحوم اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے. بہت زبردست کام اللہ نے زندگی میں لیا. اپنی زمین میں سے ایک زمین کا ٹکڑا مسجد کے لیے خاندان نے وقف کیا. ایک بہت بڑا کام ہے. یہاں پہلے گھر وقف ہوتے تھے، زمینیں وقف ہوتی تھی، لوگ دیتے تھے. اب یہ سلسلہ دھیرے دھیرے کم. اب زمینوں کے بھاؤ دلال کی نظر ہو گئے، جس کے نتیجے میں اب نسل کو وہی محبت پیدا ہو گئی. اب دین کی طرف مائل نہیں. اندازہ لگاؤ جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں سیدھا اللہ کا نور اترتا ہے. 24 گھنٹے جہاں خدا کا نور جس زمین پر اترتا ہے، ہمارا بیگھا آدھا بیگھا نہیں، خالی 100-200 وار 300 وار زمین، خالی 300 وار زمین. جب 24 گھنٹے اس پر خدا کا نور برس رہا ہوگا، کیا خیال ہے میرا اور آپ کا؟ اللہ کی قسم جب 7x4 کی 7x3.5 کی قبر کے اندر وہ جائے گا تو اللہ کا نور جب اس کی زمین پر آسمان سے خدا برساتا ہوگا تو کیا اس کی قبر نور کے بغیر باقی رہے گی؟ کما گئے جنہوں نے دے دیا، کما گئے. ایک احساس تو پیدا کرو، ایک داعیہ تو اپنے اندر پیدا کرو. اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے ٹھیک ہے کسی درجے میں اگر وہ فرما بردار اور نیک ثابت ہوئے تو. لیکن یہ تو 24 گھنٹے اللہ کی مسجد میں خدا کا نور اترتا ہے، خدا کی تجلی اترتی ہے، خدا کی رحمت اترتی ہے. جب نور، تجلی اور رحمت اس کی زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ کے لیے وقف کیا اس پر اترتا ہوگا تو کیا گورے گورستان کے اندر اس کی قبر کالی رہے گی یا اس کی قبر کے اندر کوئی نور نہیں آئے گا؟ خدا کی قسم وہ اللہ جب اس کو توفیق دے کر کے اس کی زمین کا ٹکڑا قبول کرتا ہے تو اس کی قبر کو بھی خدا نورانی بنائے گا. ضرورت ہے اس بات کی. اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ تو وہ فرشتہ آئے گا سوال جواب کرنے کے لیے. تو قرآن کی ایک صورت بنے گی، جسم انتہائی خوبصورت انسان، دودھ سے زیادہ سفید، نور سے زیادہ چمک، اور وہ قبر میں آ کر کے بیٹھ جائے گا. ابھی تو وہ آ رہے ہوں گے تو وہ قرآن جسم بنائے گا اللہ اس کا اور کہے گا حافظ صاحب گھبراؤ مت، میں تیرا دوست ہوں، دنیا میں بھی تیرا دوست رہا، قبر میں بھی تیرا دوست، اور جب تک تیرا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں نہیں پہنچا دو گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہوں. گھبرانے کا نہیں. اور وہ آئیں گے تو آ کر کے کہے گا تم کو جو کچھ پوچھنا ہے یہ میرا مہمان ہے. کیا کہے گا؟ آج نوٹ کر کے جاؤ. وہ کیا کہے گا؟ جو سورت حافظ قرآن جو قرآن شریف ہے وہ کہے گا یہ میرا مہمان ہے. کس کو کہے گا؟ جو مرحوم قبر میں سو رہا ہے حافظ. تو منکر نکیر سے کہے گا کہ یہ میرا مہمان ہے، خبردار تم کو جو پوچھنا ہے اس کو پوچھ لو، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر لو، اور میرا مہمان ہے اس کو چھیڑ چھاڑ مت کرنا. جب اتنا بڑا اکرام اس کا قبر میں ہو رہا ہو تو کیا اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کے لیے ہم یہ اکرام نہیں پسند کرتے ہیں؟ اسی لیے مدرسوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے. نوکری، پگار، ملازمت اور سروس یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کا مالک تو اللہ ہے. اور ساتھ ہم جب کنواں کھودتے ہیں تو اندر سے وامڈا منڈا نکلتا ہے، تو وامڈا منڈے کو اندر کون روزی پہنچاتا ہے؟ خدا ہے نا. ہم نے کنویں کھودے ہیں تو نکلتا ہے. اور کتنا خوبصورت اور کتنے کلر لیے ہوئے اور زندگی لیے ہوئے اور بند پیک کور میں بھی خدا روزی پہنچاتا ہے. تو کیا آدم کی اولاد کو، حوا کی بیٹی کو، آدم کے بیٹے کو خدا روزی کے بغیر رکھے گا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ چلائے گا. لہذا ضرورت ہے اس بات کی ہم مرحوم کے لیے ان کے اس نیک عمل کی، اور جتنے بھی لوگ جنہیں اللہ توفیق دے رہا ہے یہ کام کرتے ہیں ان سب کی ہم ایک تعریف کرتے ہیں. اور اس حسن خدمت کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ زمین کے ٹکڑے کبھی فتنے کا باعث بنے، کبھی جنگوں کا باعث بنے، کبھی خاندانوں میں تفرقے کا باعث بنے، اور ناخلق اولاد پیدا ہوئی
تو ان زمینوں کے ٹکڑے میں وہ کیا کام کرے گی وہ خدا کی بہتر جانتا ہے. مبارک ہے وہ انسان. ابھی میں 102 برس کے ایک حاجی صاحب تھے بھروچ ضلع میں انکلیشور کے پاس مویج ایک گاؤں ہے, 102 برس کے. ان کے بیٹے پر دادا بن چکے تھے, دادا نہیں پر دادا, 4 بیٹے تھے, سب کینیڈا رہتے تھے. اللہ کی قدرت, 102 برس کا بوڑھا باپ, اناڑے میں بچے یہاں آتے تھے جو دادا پر دادا بن چکے. جب وہ جاتے تھے تو باپ روتا تھا کہ اب تو تم 6 مہینے 8 مہینے کے بعد جاؤ گے نا. اولاد سے بڑی محبت. انہوں نے اپنی حلال اور طیب کمائی جمع کی تھی اور وہ 7 لاکھ روپے تھے. اور یہ مان کھیترا جو مسجد اسحاق بنی وہ انہوں نے اپنے 7 لاکھ سے بنائی, زندگی میں جمع کی. اللہ کی قدرت کامل آئی ہے. میری تو پہلی ملاقات ہوئی. عام طور پر بچے کبھی ایک ساتھ نہیں آتے تھے, لیکن کورونا کے لمبے زمانے کے بعد سب بچے ایک ساتھ آ گئے اور سب کی موجودگی میں باپ کی روح قبض ہو رہی ہے. حالانکہ تصور سے تو بہت دور ہے, کوئی کتنے ملکوں میں کہاں ہے, اور ایک ساتھ سب کا جمع ہونا بہت مشکل, کبھی جمع نہیں ہوئی. باپ کے دل میں تھا کہ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میری موت آئے گی تو بھی تو مجھے اکیلا ہی مرنا پڑے گا. لیکن نیک دل انسان عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک معذور تھے, کرسی پر بیٹھتے تھے اور عصر سے عشاء تک تسبیح پڑھتے تھے, اور صبح میں تہجد سے لے کر کے اشراق تک, تہجد سے لے کر اشراق تک, اور عصر سے لے کر کے عشاء تک. عجیب قسم کا نیک انسان. اور موت بھی جمعے کے مبارک دن اور مقبول گھڑی میں, مقبول ساعت میں خدا دے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کام کیا. تو رشتہ دار کہہ رہے تھے وہ تو بیچارے تشریف نہیں لا سکے معذوری کی وجہ سے, لیکن زندگی میں اپنا اللہ کا گھر بنا کر کے, جنت کا باغیچہ بنا کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے. اس پر مجھے یہ یاد آیا, انسان چھوٹا ہو یا بڑا, کوئی ایسا عمل جو اس کی قبر میں اس کا ساتھ دے, مابعد الموت کی زندگی میں اس کا ساتھ دے, اس کی کوشش انسان کو زندگی میں کرنا چاہیے. ورنہ اولاد کی ورثہ کی نظر تو چھوڑے ہوئے مال پر ہوتی ہے. کیا چھوڑ کر کے گیا, کیا لے کر کے گیا, وہ تو ہمیں فکر کرنی ہے کہ مجھے کیا ساتھ میں لے کر کے جانا ہے. یہ ساتھ میں اللہ کے گھر کے لیے مسجد وقف کر کے, اپنی جگہ وقف کر کے, اپنے ساتھ اللہ کے گھر کی زمین لے کر کے چلے گئے. اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. مجھے بات رمضان کے استقبال کے سلسلے میں کرنی تھی لیکن وقت اسی میں ختم ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی مرحوم کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے, 1 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت, پھر میں 1 مرتبہ درود پڑھ کر عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت کر لیں. انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن پہنچے گا. وظیفہ پڑھ لو, دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم لك الحمد ملء السماوات ولك الحمد ملء الأرض ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا غفار يا ستار يا وهاب يا عزيز يا الله. اے اللہ ہم تمام کو کائنات میں بسنے والی انسانیت کو ہدایت نصیب فرما, گمراہی سے حفاظت فرما, آپ کی معرفت کا نور عطا فرما, آپ کی ذات عالی سے تعلق عطا فرما, کمال ایمان عطا فرما, خشیت و تقوی نصیب فرما. اے اللہ یہ مرحوم تیری جوار رحمت میں چلا گیا, اپنی زندگی کے اندر وہ نیک بہت سارے کام, حج کا سلسلہ اس خاندان میں بہت قدیم رہا, آپ نے کچھ دنیاوی حالات کے اعتبار سے نوازا اور حج کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل موت سے پہلے
کام پورا ابھی نہیں ہوا، بنیاد پڑ گئی، سلیب تک پہنچا ہے، لیکن زمین کا ٹکڑا تیرے نام پر وقف کر دیا، اور جس دن بنیاد پڑی اس دن سے یہ جگہ مسجد بن چکی ہے۔ اے اللہ، ایک نیک عمل کے وسیلے سے ہم تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں، کربٹ کربٹ مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو علیین میں داخل فرما دے، انہیں جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو غلط فہمیاں اور ناسمجھیاں اور عداوت اور دشمنی اور نفرت کا ماحول پورے ملک میں ایک خاص لوگوں کی طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو محبت کے اندر بدل دینے والی ذات آپ ہی کی ہے۔ آپ مشکل کشا ہے، آپ حاجت روا ہے، آپ سے بڑی طاقت کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تو ان حالات کو دیکھ کر کے دل سوزی کا کام کرتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کچھ محنت اسباب کے درجے میں کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے، قلوب تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، آپ جیسے چاہے ویسے پھیر دیتے ہیں۔ اے وہ ذات جو کائنات کے قلوب اپنی انگلیوں کے درمیان میں رکھتی ہے، ہدایت کی طرف، محبت کی طرف، رحمت کی طرف، حسن سلوکی کی طرف، اے اللہ اس کو پھیر دے، نفرت کے ماحول کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، یہ مجمع ان محبتوں کے ساتھ یہاں تشریف لے آیا، ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کی تیاری کا ذوق اور شوق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم قسمیں کھائیں کہ یہ ماہ مبارک کوئی سنت اور مستحب کام بھی ہم سے چھوٹنے نہیں پائے گا۔ ایک مہینہ تیرے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں، نہ کوئی سنت کوئی مستحب کام بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور رمضان کے احترام کا بھرپور خیال رکھیں گے، اور اس کی لوگوں کے اندر محنت اور کوشش کریں گے، اور اس کی دعوت دیتے رہیں گے۔ ہمارے علماء حفاظ تیرے مقدس کلام کی نسبت سے مزین ہے، وہ مسجدوں میں محرابوں کی زینت بنیں گے۔ اے اللہ، تیرا مقدس کلام ان زبانوں سے، ان پاکیزہ زبانوں سے، اے اللہ، ادائیگی کا ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، صحیح تلفظ اور ادا کے ساتھ، اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں امت کو قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں تیرے قرآن کی مختلف پیرائی کی اہل علم خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ تیرے دیے ہوئے سرمایے سے ہم دین کو پانی پہنچاتے ہیں، اپنے مالیات کی اے اللہ حقوق ادا کرتے ہیں، اس میں خوب برکتیں پیدا فرما، نفس شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔